بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ نماز جمعہ یا واجب ہے اس لیے کہ تسلسل غیبت کے زمانے میں اسی ظہور امام کے زمانے کا استصحاب بقاء وجوب جمعہ ہے۔ یہ نماز جمعہ حرام ہے اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا حق صرف نماز جمعہ کا، کہ اس کی جگہ پر آ کر کے بیٹھے تو یہ غصب ہو جائے گا، اور امام کا حق غصب کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ تو محظورین کی کیفیت نماز جمعہ میں بھی پیش آ سکتی ہے۔ علم اجمالی ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے یا نماز جمعہ حرام ہے۔ یہ جو علم اجمالی ہے فعل و ترک کے درمیان انسان کو اختیار ہے، تو یہ اختیار اس کو ابتدائی تخییر کہیں گے، کہ ابتدا میں تو انسان بلا اشکال فعل و ترک کے درمیان تخییر رکھتا ہے، لیکن بحث یہ کہ آیا تخییر بدوی ہے یا تخییر استمراری۔ تخییر بدوی کا مطلب یہ ہے کہ اسی ابتدا اور اولین مرتبہ جمعہ میں مخیر ہے کہ وجوب کے عنوان سے انجام دے یا حرام کے عنوان سے ترک کرے، اور جس کو پہلی مرتبہ اختیار کیا اسی کو ہمیشہ اپنا لے گا۔ اگر جانب فعل کو اختیار کیا تو ہمیشہ جانب فعل کو واقع بعدی اور جمعہ بعدی میں اختیار کرنا اس کا وظیفہ قرار پائے گا، اور اگر ترک کو اختیار کیا تو ہمیشہ اس کے لیے وظیفہ شرعی یہ ہوگا کہ ہمیشہ کو ترک کر دے، نماز جمعہ کبھی نہ پڑھے۔ یہ تھا تخییر ابتدائی، کہ جمعہ پڑھے تو ہمیشہ پڑھے، نہیں پڑھے تو ہمیشہ نہیں پڑھے۔ پہلی مرتبہ اختیار ہے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں۔ اما تخییر استمراری یہ ہے کہ ہر ہفتے میں اس کے لیے تخییر ثابت ہے، چاہے پہلے جمعے میں نماز جمعہ پڑھے اور دوسرے جمعے میں نماز جمعہ کو تخییر کی وجہ سے ترک کر دے، تیسرے جمعہ میں پھر تخییر کی وجہ سے نماز جمعہ کو انجام دے، چوتھے جمعہ میں پھر جو ہے تخییر کی وجہ سے ترک کر دے۔ اس کی مرضی ہے، ترک اور فعل کے درمیان ہمیشہ تخییر برقرار رہے گی۔ یہ تخییر استمراری ہے، ہمیشہ ہمیشہ چلا کرتی ہے۔ تو تخییر میں اختلاف یہ ہے کہ آیا تخییر اگر کسی محظورین میں فتویٰ دے دیں تو تخییر آیا تخییر بدوی ہے یا تخییر استمراری ہے؟
ہاں وہ کہہ سکتا ہے کہ تخیر سے مراد جو میں آیات و روایات کی روشنی میں سمجھا ہوں کہ آدمی تخیر کو پہلی مرتبہ اختیار کر سکتا ہے، باقی تو اس کے بعد اس کو مسلسل اپنانا ضروری، کیونکہ جو ہے اگر تخیر کو کبھی انجام دے رہا ہے کبھی انجام نہیں دے رہا تو یقیناً شریعت کی مخالفت ہو جائے گی، اس لیے کسی ایک پہلو کو اختیار کرے۔ ہاں ہاں اپنے مقلدین کے لیے فتویٰ دے گا، وہی فتویٰ دے گا۔ ایک اگر تخیر ابتدائی اس نے فتویٰ دیا تو سب کو وہی عمل کرنا پڑے گا۔ نہیں ملا کو آیات اور روایات، اس سے اس نے یہی درک کیا جی ہاں، آیات اور روایات سے جو اس نے درک کیا سمجھا وہ یہی مطلب سمجھا، اس بنیاد پر فتویٰ دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے یا نہیں۔ ہاں وہ تو تخیر ہمیشہ استمراری ہو، ہاں کوئی دو میں سے کوئی بڑے کام چل جائے گا اس کا۔ یہاں تو وجوب حرام کا مسئلہ نا، اس لیے ذرا سا مشکل مسئلہ ہے۔ اسی طرح مجتہدین متساویین کے درمیان انسان جب دو مجتہد ہر جہت سے مساوی نظر آ رہے ہیں، اس میں بعض مراجع تخیر کا فتویٰ دیتے، بعض مراجع احتیاط کا فتویٰ دیتے، تو اس فرض کی بنیاد پر جو مجتہدین تساوی میں تخیر کا فتویٰ دیتے ہیں تو تخیر ابتدائی ہے یا تخیر استمراری ہے؟ یہاں پر بھی یہی مسئلہ چلے گا کہ تخیر بدوی ہے یا تخیر استمراری۔ تخیر بدوی کا مطلب ہے کہ زید و عمر دونوں مساوی ہیں، اب دونوں میں سے کسی ایک کو پہلی مرتبہ آپ کی مرضی کسی ایک کو اختیار کریں۔ جب اس کو زید کو ہم نے اختیار کر لیا تو ہمیشہ زید ہی کی بات ماننا ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ایک فتوے میں زید کی بات مانے، دوسرے فتوے میں عمر کی بات مانے، تیسرے فتوے میں زید کی بات مانے، چوتھے فتوے میں عمر کی بات مانے، ایسا نہیں چلے گا۔ نہیں، بس ایک کو اختیار کر لیا وہی آپ کے لیے مجتہد ہو گیا، بس اب اسی کی بات ماننا پڑے گی۔ تو یہ تخیر بدوی ہے۔ لیکن تخیر استمراری ہو جائے تو اس کا مطلب کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ زید کے فتوے کو مانیں یا عمر کے فتوے کو مانیں، ہر مسئلے میں زید و عمر میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر سکتے، ہر مسئلے میں، اور زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ تخیر استمراری میں آپ کی مرضی ہے، چاہے زید کے فتوے کو مانیں چاہے عمر کے فتوے کو مانیں، اس لیے کہ دونوں مساوی ہے۔ ہاں ایک ہی مسئلے میں ایک دفعہ اس پر عمل کرے، ایک ہی مسئلے میں ایک دفعہ نماز جمعہ پڑھے ایک کے فتوے کے مطابق، دوسرے کے فتوے کے مطابق نماز جمعہ نہ پڑھے، مثلا ایک ہی مسئلے میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہاں ہے، ویسے بھی ہے، اور جو ہے یہ ہر جگہ تخیر نہیں ہے، جہاں پر دو مجتہد بالکل مساوی نظر آ رہے ہیں، کوئی فرق نظر نہیں آیا، پھر کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی کے جیسے حالات ہے اس طرح کے نہیں کہ ایک عالم ہے ایک غیر عالم، تو ظاہر عالم کو ہی اختیار کرنا ہے، بالکل برابر ہو، زید و عمر میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے دو میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ تساوی کی نشانی نہیں تھی، آپ کو اختیار دیا گیا تھا۔ تقلید کرنے میں فرق نہیں، لیکن علم کے اندر برابر ہے کہ نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نہیں یہ معنی کبھی ہوتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مرضی ہے ان میں سے کسی کو بھی اختیار کرے، آپ کو سب کے لیے اختیار ہے۔ یہ نہیں لکھا تھا کہ علم میں سب برابر ہے، یہ کہاں لکھا ہوتا؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ آپ کو اختیار کا بھی جو مجتہد فتویٰ دے کہ عالم اور غیر عالم دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کر، تو کیا عالم اور غیر عالم علم برابر ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ نہیں
یہ تو اس کا مطلب نکلتا ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل غلط تھیوری ہے کہ انسان جو ہے کہے کہ جو ہے بالکل علم میں ایک جیسے ہیں، بالکل تقویٰ میں ایک جیسے ہیں. تو یہ تھوڑی ہوگا ان کو. یہ تو خالی کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی اختیار کرنا. اور بات دوسری یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو معین کیے 7، کیا یہی واقعی معین ہو گئے؟ اس میں آغا سیستانی جیسے کو چھوڑ دیا تو کیا وہ نکل جائیں گے؟ نہیں، کیا یہ بات بھی ہے؟ نہیں، دوسرے اور بہت سارے مسائل ہیں. نہیں، یہ 7 کو جو معین کر رہے ہیں، اسی 7 کو معین کرنے والی کئی لسٹ سے آئی ہے. یعنی ایک لسٹ نہیں آئی ہے. ہر ادارہ اپنے حساب سے ایک لسٹ چھپوا رہا ہے. ہاں، نہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا. وہ کلی چھاپتے، مطلق چھاپتے ہیں. جی ہاں، لیکن یہ بہت ساری اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر منحصر نہیں ہے. نہیں، اہل خبرہ میں مقصد یہ، ہاں، لیکن یہ منحصر نہیں. اطلاق دلالت کرتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے ہے. نہیں، ہاں، منحصر نہیں ہے. نہیں، آغا سیستانی کو قابل تقلید ہی نہیں مانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. نہیں، تقلید کے اندر جو فہرست جو ذکر کہ ان کی تقلید کی جا سکتی، باقی کا آغا سیستانی کو نام ہی نہیں لیا اس میں. تقریر میں استمراری، تقریر استمرار نہیں، آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ سب کا علم برابر ہے. یہ آپ کا نتیجہ، آپ نے نتیجہ یہی نکالا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے یہ جواب دیا تھا. نہیں، ہم نے صریحاً یہ بتایا، صریحاً بتایا. ہاں، بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں. وہ جیسے مجتہدین جس مجتہد کی تقلید کرے اس کے حساب سے دیکھیں گے اس نے کیا. ہاں، وہ ہو سکتا ہے جس مجتہد کی ہم تقلید کریں گے اس کو دیکھیں گے، جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی بات مانیں گے. بس مجتہد کی تقلید کرنے میں بھی، لیکن یہ 8 کے اندر یا 7 کے اندر منحصر نہیں ہو جاتا جیسے کہ یہ لوگ منحصر کر رہے ہیں، بلکہ ایسی کئی لسٹیں چھپی ہیں ایران سے ہی ہے. اور پھر جو ہے اس میں بڑے بڑے مجتہدین اور مراجع کو نکال دیا ہے. تو یہ لسٹ جو قابل اعتبار نہیں ہے. نہیں، اصل ہاں، جس کی تقلید کریں وہ کیا فتویٰ دے رہا ہے اس کے طرف، ہاں، ورنہ نہیں کر سکتے. استمراری اس لیے کہ جو ہے اس کو ہم نے اختیار کیا نا. اب وہ جو فتویٰ دے گا اس کی بات تخیر مجتہدین کو اختیار کرنے میں. جب ہم نے اختیار کیا اب اس سے پوچھیں گے کہ نماز جمعہ پڑھنے میں اختیار ہے ہمیشہ کے لیے یا ابتدائی اختیار ہے، اس سے پوچھیں گے. نماز تو جمع بین محظورین یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ترک کے بین محظورین وہ بھی ممکن نہیں. علم اجمالی کے موقع پر دونوں کا جمع کرنا اس لیے ممکن نہیں کہ ہاں بھی ہو نہ بھی ہو، واجب بھی ہو حرام بھی ہو، دونوں جمع نہیں ہو سکتا. حلال و حرام جمع نہیں ہو سکتا، اور دونوں کو ترک نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمیں یقینی طور پر پتہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک واجب ہے، اس لیے جو ہے ایک کو تو یقیناً انجام دینا ہے. ہاں، نہیں تو اس سے پوچھیں گے نا کہ وہ کیا فتویٰ دے رہا ہے. اس طرح نہیں، 8 میں سے ہم نے کسی ایک کو اختیار کر لیا، اب اس سے پوچھیں گے کہ نماز جمعہ میں تو پھر نہیں ایسے نہیں کر سکتے. نہیں، یہ نہیں کر سکتے. یہ تو پھر یہ کھیل ہو جائے گا، تو اجتہاد تقلید نہیں ہوگی. نہیں، ہاں، یہ نہیں.
اس کو ہاں نہیں وہ تو پھر کھیل کر رہے، وہ پھر اپنی مرضی چلا رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں، قانون شریعت کے مطابق چلنا ہے جی۔ وہ تو اسی لیے جو ہے بعض اوقات جو ہے مجتہدین پر اعتراض لوگ کرتے ہیں اسی نہ سمجھی کی وجہ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجتہدین جو ہے تناقض فتوے دے رہے، کوئی ہاں کہہ رہا ہے کوئی نہ کہہ رہا ہے، تو ہم کس کی بات مانیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے بھائی، تقلید کا اصول ہے کسی ایک پہلے کے ایک کو اختیار کرنا پڑتا ہے نا، اس اختیار کرنے کے بعد بس اسی کی بات ماننا پڑتا ہے، اور اختیار کرنے میں ہمارا اختیار نہیں چلتا ہے، اختیار کرنے میں بھی جو قانون شریعت کے عالم کی تقلید کرنا ہے، ہم اپنی مرضی سے بھی جو ہے عالم کی تقلید بھی اہل خبرہ بتائیں گے کہ کون عالم ہے، یا شیعہ ہو جائے وہ سب کے درمیان، اور اس کے بعد جو ہے تقلید کو معین کرنا ہے، ایسی اپنی مرضی نہیں چلانا ہے کہیں پر بھی۔ کہاں پر؟ ہاں وہاں پر جو ہے وہ اب جس مجتہد کو اختیار کریں گے، دیکھیں وہ آپ کو کیا اختیار دیتا ہے، ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، نہیں۔ ہاں لیکن ایک کہتا ہے کہ جمعہ پڑھو واجب ہے، دوسرا کہتا ہے جمعہ حرام ہے، تو اب کس کی بات مانیں گے؟ نہیں مساوی ہے، ایک کہتا ہے واجب ہے، دوسرا کہتا ہے وہ کہتا ہے حرام ہے۔ ہاں مساوی اس جہت سے کہ نظریات مساوی میں مختلف ہوا کرتے ہیں، اس کا نظریہ یہ ہے، اس کا نظریہ یہ ہے، مساوی میں اس طرح ہوتا ہے نہیں، کیوں نہیں ہوتا ہے، نظریات مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی سیدنا